مرضی اور مرضی سے پہلے جو آج کل خواتین خود کہتی ہیں کہ بھائی جب تک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی شادی کیسے ہوگی، اور انڈرسٹینڈنگ کے نام کے اوپر جو کہ پورے کی پوری ویسٹرن فلسفی جہاں پر شادی سے پہلے بچے ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاں الحمدللہ وہ تو نہیں ہو رہا، لیکن حرکات تو ہو رہی ہیں. ساحل صاحب، واٹس یور ٹیک سر؟ یہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، یا اس سے پہلے آپ رشتہ ازدواج کے اوپر ذرا روشنی ڈال دیں. رشتہ ازدواج جو ہے وہ واحد انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے طور پہ رکھا تاکہ ان کی وہ والی ٹریننگ ہو سکے جس میں وہ سارے اوصاف نکھر کے سامنے آئیں. جس میں سے ایک جو وصف ہے وہ ایک صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خدا داد ہے، وہ جو حیا کی ہے. اور وہ حیا کی جو صفت ہے وہ صرف رشتہ ازدواج کے بعد ہی آپ ایک ایسے پیڈسٹل پہ کھڑے ہو کے اپنے گھر والوں کی بھی ٹریننگ کر سکتے ہیں کہ جس کے بعد وہ آپ کو بھی اس کٹہرے میں کھڑا کریں تو بری ذمہ کریں کہ ہاں یہ جو اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، اور وہ اسی پیرائی کے اوپر چلیں جس پہ ان کو ویلیو سسٹم کے بارے میں تبلیغ دعوت کی جا رہی ہے ماں باپ کی طرف سے. اب زیادہ تر لوگ جو اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ، اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کئی سال گزارتے ہیں، اس کے بعد شادی کے بعد بچوں کو اسلام سکھانے کی باتیں کرتے ہیں، تو میرا تو ماننا یہ ہے کہ پھر بھی اسلام تو سکھانا ہی چاہیے، مگر بچوں کو پھر وہ ہیلا بھی مل جائے گا کہ خود تو آپ 900 چوہے کھا چکے تھے اور ہمیں ڈائریکٹ حج پہ جانے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک وشیس سرکل ہے جس میں آپ انٹر ہو جائیں گے. اور آج کل کیا آئندہ جتنی بھی نسلیں آئیں گی وہ اتنی تواتر سے ایکسپوجر لے رہی ہیں اس انفارمیشن کا، اس آرگیومنٹ کا، کہ جس میں وہ فیلسی ہے، دماغ کا ایک مرض ہے کہ جس کے تھرو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اگر ایک بندہ خود غلطی کرتا ہے تو اس کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کی تصحیح کی ترغیب بھی کر سکے. تو ہوتا یہ ہے کہ پھر اس مرض کی ظاہر ہے پھر وبا پھیلی ہوئی ہے. تو آپ اپنے بچوں کو جب دین کی طرف لانے کی کوشش کریں گے تو بچے اسی مرض کے اوپر کھڑے ہو کے آپ کے اوپر چلائیں گے کہ خود تو آپ کی امی، ہماری امی آپ کی گرل فرینڈ رہی ہیں اور ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بوائے فرینڈ نہ بنائیں. تو یہ وہ مرض پھر ایک وشیس سائیکل میں انٹر کروا دے گا آپ کو. اور ماں باپ پھر ایسے ناقص العقل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو خود کیا کہہ سکتے ہیں، ہم تو خود پہلے کورٹ شپ میں رہے ہیں 2-2 3-3 سال، کئی دفعہ 10-10 سال بھی. تو وہ پھر ترغیب بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے اس کی تصحیح کریں کہ سب سے پہلے تو خدا نہ خواستہ آپ سے غلطی ہو بھی رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے بھی وہ غلطی دہرائیں گے. دوسرا جو پروبیبلسٹک ڈائیگرام میں نے پلاٹ کی ہوئی ہے جو کہ میں بڑے عرصے سے کر رہا ہوں کہ بچے کے ماں باپ بے شک مولوی صاحب ہی کیوں نہ ہو، امی عالمہ ہی کیوں نہ ہو، اب اس کی پروبیبلٹی ٹو گو ٹورڈز دس کورٹشپ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، بیکاز ہم نے جس لیول کا ایکسپوجر، اس کو تھریش ہولڈز بولتے ہیں، اسکیلنگ بولتے ہیں سائیکالوجی میں، وہ اسکیلز ہی ہم نے توڑ دیے ہوئے ہیں کہ جن اسکیلز کے اوپر اللہ تعالیٰ کو سینٹرلائز پوزیشن دی جائے اور اس سینٹرلائز پوزیشن کے تھرو تمام تر افیکٹ جو ہے نا ہائر اینڈ لوور آربٹس میں دیا جائے. جتنے بھی سرکلز اللہ تعالیٰ کے گرد ہم طواف کریں گے تو وہ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کو سینٹرلائز کریں گے تو آپ بے شک خود ابو جہل ہی کیوں نہ ہوں آپ پھر بھی دین پھیلا سکیں گے. مگر اگر آپ خود کسی ایک جگہ پہ بھی غلطی کر بیٹھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کو سینٹرلائز نہیں کیا وہ آپ نے اپنے بچوں کے سامنے، تو پھر وہ آپ کی غلطیاں پکڑ کے اس سے بڑی بڑی غلطیاں کیا کرے گا. یہ 2 بڑے مسائل ہیں جس کی وجہ سے جو آپ نے جو بات کی ہے نا، یہ اس کی کازز ہیں. if I were you, if I was anyone، تو میں سب سے پہلے جیسا مرضی رہا ہوں اپنی ماضی میں اپنے بچوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کو سینٹرلائز کروں اور اپنی کوتاہی کو بھی اگر سرعام بتاؤں کہ بھیا میرے سے غلطی ہوئی ہے، اسی لیے تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ غلطی نہ کرنا، میں اس راستے سے چل کے آیا ہوں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. میں ایک آخری اور بات کر دوں، اب تو سائنس بھی اتنی آگے جا چکی ہے کہ ہمیں پتہ چل چکا ہے اب کہ یہ جو لڑکی لڑکے کے آپس میں اختلاط ہوتا ہے، یہ جس قسم کے بھی معاملے ہوں، جتنی بھی آپ شاعری کرتے ہیں اس کے سامنے بے شک آپ کوئی غلط قسم کے فعل نہ کرتے ہوں، آپ کی جو کیمسٹری کے اندر جو بیسک ہارمون ہے
اس تحریک کا کہ جس کی بنا کے اوپر آپ اچیومنٹ چاہ رہے ہوتے ہیں. کانکویسٹ کہتے ہیں اس کو, لڑکی لڑکے کے اوپر, لڑکا لڑکی کے اوپر کانکویسٹ چاہ رہا ہوتا ہے. اچھا, وہ اگر شادی سے پہلے ہی آپ نے اچیو کر لیا ہے تو آپ کی شادی کے تباہ ہونے کے کافی سارے آپ نے انتظامات پہلے سے ہی کر لیے ہوئے ہیں. اچھا, شادی کے بعد آپ کو وہ ہارمون دوبارہ سے وہ والی سیٹسفیکشن دے ہی نہیں سکتا. وہ لڑکی جس ہارمون کو ریپرزینٹ کر رہی تھی نا, وہ سیکشول ہارمون نہیں ہے, وہ اچیومنٹ کا ہارمون ہے. تو وہ آپ کا ہارمون اتنا ڈائلیٹ کر دیتی ہے لڑکی یا لڑکا بھی کہ جب آپ شادی کے بعد وہی والی اچیومنٹ چاہتے ہیں اس سے تو وہ ملتی نہیں ہے, تو آپ ایک دم بورڈم کا شکار ہو جاتے ہیں اپنی بیوی سے, کیونکہ اب وہ والی گرل فرینڈ تو آپ کو مل گئی نا جو آپ کو ملنی تھی. تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جس بندے کی بھی پہلے سے گرل فرینڈز ہوتی ہیں وہ جب شادی کرتا ہے تو ایک بیوی اتنی ڈوپامین, اس ہارمون کا نام ہے ڈوپامین, ریلیز ہی نہیں کروا سکتی آپ کے دماغ میں, ذہن میں, دماغ میں. تو وہ پھر ایکسٹرا میریٹل افیئر کی طرف جائے گا ہی جائے گا, بیکاز اس کو پھر دوسری چاہیے ہوگی تاکہ وہ والی ڈوپامین نشہ ہے نا, بس وہ نشہ پورا کر سکے. تو یہ ایک ایسا وشیس سرکل ہے جو کہ اب نیورو کیمسٹری کے تھرو بھی ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ جتنی زیادہ کورٹشپ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا دماغ شل ہو جائے گا اور آپ وہ والا رشتہ نبھا ہی نہیں سکیں گے, کیونکہ آپ کے اندر وہ جو رحم اللہ تعالیٰ نے کہا نا, ہم نے میاں اور بیوی کے بیچ میں ایک دوسرے کے لیے رحم رکھ دیا, تو وہ والا معاملہ اب آپ کا سیٹسفیکشن کے تھریش ہولڈس کو اچیو ہی نہیں کرے گا. ٹھیک. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ آپ پھر شادی کے بعد طلاق ہی کی بہانے ڈھونڈا کریں گے, کیونکہ طلاق تو مجبوراً لینی پڑے گی لڑکی کو یا لڑکے کو, کیونکہ آپ وہ سیٹسفیکشن دے ہی نہیں رہی, اب وہ تحریک ہو ہی نہیں رہی اس دماغ میں کہ جو روز میں اپنی بیوی کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ اس رشتے کو آگے سے آگے کی طرف لے کے جاؤں, کیونکہ میں تو اتنا ہی ہوں, میرے طرف سے آنے والی ڈوپامین اتنی ہی ہے جتنی پہلے تھی. اب مگر تیرا سینٹر ہی ڈائلیٹ ہو گیا ہے, اس کو زیادہ چاہیے, تو پھر تو یہی آپ دیکھ رہے ہیں. آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جو میریٹل کاؤنسلنگ کے پیشنٹس آتے ہیں, یہ گورے اورینٹیڈ ویسٹرن اورینٹیڈ سائیکالوجسٹ کے پاس, وہ ان کو پھر پریٹینشن کی تھراپی دیتے ہیں کہ تم پریٹینڈ کرو کہ یہ کوئی اور لڑکی ہے, تم پریٹینڈ کرو کہ یہ کوئی اور لڑکا ہے, اور اس طریقے سے وہ ڈوپامین کو بیلنس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا. تو یہ معاملہ بہت ہی ڈیپ لیول پہ چلا جاتا ہے اگر آپ اس کی ہارمونل تھراپی کو ریورس انجینئر کر کے دیکھیں تو ہر اینگل سے دیکھیں تو یہ کورٹشپ جو ہے نا, یہ ایک شدت کی بیماری ہے جو کہ آپ کے اس ڈومیسٹک ہاؤس ہولڈ, اس انسٹیٹیوٹ کو توڑ دے گی. اور یہ ٹوٹ گیا ایک دفعہ تو نبی علیہ السلام نے کہا اگر حیا چلی گئی تو پھر جو مرضی کرو, آپ پھر حیوانیت ہی باہر آئے گی.